الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. یہ پیچھے جو مسائل بیان ہوئے وراثت کے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یعنی اللہ کے احکامات کو مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانے، تو یدخلہ جنات تجری، تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جنت میں چلے جانا، جہنم سے بچ جانا. اللہ نے اس کو کامیابی قرار دی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کی تجاوز کرے، یعنی جو اللہ نے حدود متعین کر دی ہیں ان سے تجاوز کرے، ان سے نکل جائے. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں کہ ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے یا تمہارے گھر کی عورتوں میں سے کوئی بے حیائی کو آ جائے، یعنی زنا کر لے. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر 4 گواہ قائم کرو اپنے میں سے. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 بندے گواہی دے دیں کہ اس نے زنا کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو قید کر دو اپنے گھروں میں. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ جب آیات نازل ہوئی تھی اس وقت زنا کی حد متعین نہیں ہوئی تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر زانیہ عورت اس پر 4 گواہ قائم ہو جائیں تو اس کو قید کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا کوئی اللہ راستہ نکال دے. تو اب چونکہ اس کے بعد آیات نازل ہو گئی تھی کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو تو رجم کیا جائے، زمین میں گاڑ کر پتھر اتنے برسائے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں. اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان پر 100 کوڑے لگائے جائیں، ہر ایک کو. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ شادی شدہ نہ ہوں. اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے پتھروں سے، یعنی سنسار کیا جائے. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. تو پچھلے آیات میں اللہ نے مسائل بیان فرمائے اور آگے بھی مسائل آ رہے ہیں، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ ترغیبی بات چلا دیتے ہیں کہ بھی دیکھو یہ اللہ نے سب کے حصے متعین کر دیے. خامد کو اتنا حصہ ملے گا، بیوی فوت ہو جائے، اور اگر خامد فوت ہو جائے بیوی کو اتنا حصہ ہے، ماں باپ کا اتنا حصہ، بہن بھائیوں کا اتنا حصہ. وہ تفصیل سے پیچھے بات آ چکی. تو یہ سب کے حصے دیے جائیں، اس میں رد و بدل نہیں، یعنی کم زیادہ نہ کی جائے. بلکہ جو مرنے والا ہے
وہ بھی مرتے وقت اس میں کم زیادہ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے حصہ متعین کی دی وہ اللہ کی حدود. ہاں اپنی زندگی میں اگر کسی بیٹے کو زیادہ دے دیتا اس کی خدمات کے پیش نظر تندرستی کی حالت میں، لیکن جب موت کا وقت آ گیا، مرض الوفات میں مبتلا ہے، اب پتہ ہے اب میں نے نہیں بچنا، اب اس میں سے صرف تیسرے حصے میں حق رہ جاتا ہے، 2 حصے ورثاء کے. تیسرے حصے میں سے بھی اگر باہر کسی کو وصیت کرنی ہے، یعنی کہیں مدرسے میں، مسجد میں یا کسی غیر کو، تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو وصیت نہیں کر سکتا کہ اپنی اولاد کو کم، یعنی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ابھی فلانے کو زیادہ دے دینا، فلانے، ایسا نہیں. جو حصہ متعین اللہ نے کر دیا وہ تو آخر میں اللہ نے فرما دیا بتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. ایک تو یہ ہے، اور ایک ہر چیز کی اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے آنکھیں بنائی، بینائی دی ہے، اب ایک دیکھنے کی حد متعین کر دی، بھئی یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، جائز، جیسے غیر محرم ہے اس کو نہیں دیکھنا. اور ایسے ہی کان ہیں، اللہ نے سننے کی اجازت دی لیکن ایک حد متعین کر دی، بھئی جائز بات سننی ہے، ناجائز نہیں سننی، گانا نہیں سننا، میوزک نہیں سننی، کسی کی غیبت نہیں سننی، تو اس سے منع کر دیا. ایسی زبان ہے اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی حدود متعین کر دی، بھئی یہ بول سکتے ہیں، یہ نہیں بول سکتے. اب یہی زبان ہے، یہ نیکیوں کی مشین بھی ہے، گناہوں کی مشین بھی ہے. اگر اس سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں اور دعوت دیں کسی کو اور سچائی اختیار کریں تو یہ نیکیاں نکلتی ہیں اس زبان سے. اور اگر اسی زبان سے جھوٹ بولیں، کسی کی غیبت کریں، کسی کو گالی دیں، کسی پر بہتان لگائیں تو یہ گناہوں کی مشین بن جاتی ہے. تو اب اللہ نے حدود متعین کر دی کہ بھئی اس زبان کی حد یہ ہے کہ بھئی اس سے جائز کام کرنا، یعنی جائز بات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا، ضرورت کی بات کرنی ہے، لا یعنی بےہودہ اور اس کو استعمال نہیں کرنا. ایسے ہی اللہ نے ہر انسان کے ساتھ خواہشات لگا دی، جنسی خواہش ہے تو اب اس کی بھی حد متعین کر دی، بھئی اپنی بیوی کے ساتھ آپ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو اس پر صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھ دیا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا. حضور نے فرمایا اگر یہی خواہش ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو اس کے لیے وہ جہنم تھا، جہنم بن جانے تھے. تو اس لیے اللہ نے جائز عمل میں صدقہ رکھ دیا. تو اب اس کی بھی حد متعین کر دی، غلط نہیں استعمال کر. ہاتھ ہیں پکڑنے کے لیے دیے ہیں. تو پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرے گا تو اللہ نے فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. جو اللہ نے حدود متعین کر دی ہیں ان حدود میں رہ کر زندگی گزار کے چلا جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. جنت کی نہریں، جنت کے باغات، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت میں چلے جانا، جہنم سے بچ جانا. اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. آج دیکھو ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے اور اللہ بھی چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو جائے، لیکن جو اللہ نے کامیابی کا راستہ دیا ہے انسان اس پر چلتا نہیں، نفس و شیطان کے دھوکے میں. اب شیطان کہتا ہے جی کامیابی مال دولت چیزیں عزت شہرت ان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی میرے احکامات میں ہے، میرے نبی کے طریقوں میں ہے. تو اب ہم جہاں اللہ نے کامیابی رکھی وہاں ڈھونڈتے نہیں، اور جہاں نہیں رکھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی مال میں کامیابی سمجھتا ہے، کوئی زمین میں، کوئی تجارت میں، کوئی. تو اس لیے آج انسان ناکامی کو کامیابی سمجھ بیٹھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، بچنا ذرا. یعنی ایک تو کامیاب ہونا ہے اور کامیابی جہاں رکھی ہے وہاں ڈھونڈنا ہے، دھوکے میں نہیں پڑنا. یہ دھوکے کا سامان ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا.
فلا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ نے فرمایا دیکھو تمہیں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے، لیکن آج انسان ایسا بھولا ہے، اس کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ دیکھو کافر تو سب دھوکے میں ہی، اور مسلمانوں کی بھی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی، بہت کم جو دھوکے سے بچ رہے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کے حدود، جو اللہ نے حدود متعین کر دی ہیں، ان سے تجاوز کرے۔ جیسے میں نے پہلے حدود متعین کر دی ہیں، زبان کی حد، آنکھ کی حد، دماغ کی حد، ہاتھوں کی حد، پیروں کی حد، ہر چیز کی اللہ نے حد متعین، کھانے پینے کی حد، یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی ہے، یہ عمل کرنا یہ نہیں کرنا، ہر چیز کی حدود متعین۔ اب حدود سے جو نکلے گا باہر، اللہ نے ایک حد بندی کر دی، اب اس سے باہر نکلے گا۔ دیکھو نا ایک پاکستان کی بارڈر متعین ہے، بھئی تم یہاں رہ سکتے ہو۔ اب اگر ہم بارڈر کو کراس کریں گے، کسی کی حد میں داخل ہوں گے، جیسے انڈیا کی حد میں ہم بغیر اجازت، تو وہاں سے گولی چلے گی، سزا ملے گی، پکڑ دھکڑ ہوگا۔ حد میں رہیں گے کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا اپنے پاکستان کے اندر۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہر چیز پر حد متعین کر دی، حدود میں رہیں گے تو انعامات ہیں، حد کو تجاوز کریں گے تو پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، ان کو عذاب ملے گا۔ اور یہ سب سے بڑی ذلت ہے، جنت میں داخل ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، جہنم میں چلے جانا بڑی رسوائی ہے۔ جیسے قرآن میں ربنا، اے ہمارے رب، جس کو من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ جس کو یا اللہ تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ تو ہمیشہ کی رسوائی میں، ذلت میں چلا گیا۔ یا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، جو اللہ کی حدود سے کو توڑے گا ان کے لیے یعنی ذلیل کرنے والا، توہین کرنے والا عذاب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ عورتیں جو بے حیائی کو آتی ہیں تم میں سے، تو فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، ان پر 4 گواہ قائم کر لو۔ یعنی اگر کوئی بھی عورت ہے، اگر وہ معاذ اللہ زنا کرتی ہے تو زنا پر 4 گواہ قائم کر لو، اور اگر 4 گواہ قائم ہو جائیں تو پھر اس کو گھر میں قید کر دو۔ پہلے یعنی یہ آیت پہلے نازل ہو گئی تھی اور زنا کی حد بعد میں نازل ہوئی، اس لیے یہاں مطلقاً حکم دیا کہ اس کو قید کر لو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا پھر اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے۔ تو یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، بعد میں وہ یعنی اللہ نے راستہ نکال دیا، بھی اب اگر کوئی زنا کرے گا، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اب یہاں 4 گواہوں شرط ہیں، بھی 4 گواہ۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں آ کر کوئی ہمارے بیوی سے زنا کر رہا ہے، تو اب ہم 4 گواہ کہاں سے لے کر آئیں؟ یعنی اب 4 گواہ لے کر آئیں تو اتنے تو وہ یعنی اس کام سے فارغ بھی ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر ہے اگر عام عورت ہے کوئی، اگر 4 گواہ ہیں تو اس پر اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کو حال پہ چھوڑا جائے، اللہ کا معاملہ وہ جانے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی ایسا کرتی ہے، اپنی بیوی زنا کر رہی ہے لیکن 4 گواہ ملے نہیں، اب کیا کرے؟ تو پھر قرآن کی آیت میں سورہ نور میں لعان نازل ہوا۔ اب ظاہر ہے اگر بیوی اس طرح کی حرکت کرتی ہے، بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اب اس کو عدالت میں سزا نہیں دلوا سکتا، لیکن اب خود بھی نہیں رکھ سکتا، خود بھی اس کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ بھئی اس طرح یہ بد کردار عورت ہے، میں اس کو کیسے رکھوں۔ تو اللہ نے اس کے لیے بھی راستہ نکال دیا، فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی کوئی ایسی حرکت کر گزرے
اور پھر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اب یہ دونوں میاں بیوی عدالت میں حاضر ہوں گے، اور عدالت میں جا کر تو وہاں قرآن کی آیت میں ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، الا انفسہم، مگر صرف خود گواہ ہے اس بات کا، خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا برائی کرتے ہوئے، لیکن 4 گواہ نہیں ہیں۔ اب اس کو رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور عورت مانتی نہیں، وہ کہتی میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر ان کو عدالت میں بلایا جائے گا، قاضی کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ ان سے 4 گواہیاں لیں گے۔ یعنی عام اگر کوئی زنا کرتا ہے 4 گواہ نہیں ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑا جائے گا، چونکہ ثابت نہیں کر سکا، لیکن اب بیوی کو کیسے چھوڑے؟ تو اس لیے بیوی کے لیے راستہ نکالا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی خامند یوں گواہی دے گا، 4 دفعہ قسمیں اٹھائے گا، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، 4 دفعہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، 4 دفعہ کہے گا۔ 5ویں دفعہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو جب یہ گواہی دے چکے گا تو اب وہ قاضی عورت سے پوچھے گا ہاں بھئی اب تو کیا کہتی ہے؟ تو اب وہ عورت 4 دفعہ گواہیاں یوں دے گی کہ 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ اب اگر عورت خاموش ہوگی، مثلا اس نے 4 دفعہ قسم اٹھائی، عورت خاموش ہو گئی، اب اس کو سنسار کر دیا جائے گا کیونکہ اس سے ثابت ہوگی۔ لیکن اگر عورت کہتی ہے 4 گواہیاں 4 دفعہ قسم اٹھا لے انہ لمن الکاذبین، یہ جھوٹ بول رہا ہے، 4 دفعہ کہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہو۔ اگر اس طرح گواہیاں ہو گئیں دونوں طرف سے، یعنی اول تو یہ ہے کہ بھئی خامد نے گواہی دیتی تو ظاہر ہے اب وہ اگر اس نے زنا کیا ہے وہ خاموش رہی اور اس نے آگے سے اس کو پلٹ کر جواب نہ دیا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے بھی اس طرح 4 دفعہ قسم اٹھا لی تو قاضی ان میں جدائی ڈال دے گا، قاضی کہے گا بھی اب تم آپس میں نہیں رہ سکتے، تم میں سے ایک سچا ایک جھوٹا ہے، تو لہٰذا اب تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، قاضی ان میں جدائی ڈالے گا، اسے کہے گا بھی تو عدت گزار کے کہیں اور شادی کر، اور اسے کہے گا بھی تو کہیں اور اگر اس نے خامد کی بات کو تسلیم کر لیا تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو یہ سزا نافذ ہوئی، باقی تفصیلیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔